الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، بے سکونیوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، ایمان اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ بے مثل و بے مثال، آپ کی صورت مبارکہ بے مثل و بے مثال، اس کا تذکرہ ہم ایک تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل مکہ اور مختلف اس وقت کے ممالک کے حالات و واقعات کیا تھے، وہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اس وقت کے ہونے والے واقعات، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن، جوانی، اور پھر آپ کا اعلان نبوت۔ اس دوران آپ کا نکاح، اور اس کے ساتھ ساتھ اعلان نبوت کے بعد ہونے والی مختلف طرح کی مشکلات اور مختلف مصائب جن کا سامنا آپ کو اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو کرنا پڑا، اس تمام کا ہم تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ ذکر کیا کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی، کچھ صحابہ کرام جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور پھر بعد میں واپس بھی آئے جب انہیں یہ امید لگی، یہ افواہ سنی کہ یہاں پہ حالات درست ہو چکے ہیں، لیکن واپسی پر معلوم ہوا کہ حالات تو پہلے سے زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، تو وہ واپس لوٹ کے گئے، کچھ یہیں پہ رکے رہے اور مزید ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ اور اس وقت کے یثرب سے آئے ہوئے ایک قبیلہ کے ساتھ معاہدہ فرمایا، اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مدینہ طیبہ جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ایک کے بعد دو، تین، چار، پانچ صحابہ کرام اپنے اپنے وسائل اور بساط کے مطابق ہجرت کر کے مدینہ طیبہ روانہ ہو رہے تھے۔ ہجرت کا یہ سفر آسان نہیں تھا کہ وہ جگہ جہاں پہ ان کی ولادت ہوئی تھی، وہ شہر، وہ علاقہ، وہ قوم، وہ قبیلہ کہ جن کے اندر وہ پروان چڑھے تھے، اس سب کو چھوڑ چھاڑ کے، کہیں کے بزنسز تھے، ان بزنسز کو چھوڑنا، اپنے مال و دولت کی قربانی دینا، رشتوں کی قربانی دینا، اپنے وطن کی قربانی دینا، یہ سب آسان نہیں تھا، مگر اللہ کی محبت کے اندر یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا اور اس کے فضل کے حصول کی خاطر وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ اور ان میں وہ حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما جیسے وہ صحابہ بھی تھے، وہ خاندان بھی تھے کہ جن کو اس سفر ہجرت کے دوران انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہاں پر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے وہ عظیم صحابی بھی تھے کہ جب آپ ہجرت کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ سر محفل صحن حرم کے اندر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کی طرف جا رہا ہوں، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنا لے، وہ آ کے مجھے روک لے۔ کسی کو ہمت نہ ہوئی آپ کو روکنے کی، اور آپ ان کے سامنے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ سفر اسی طرح سے جاری و ساری تھا۔ بالآخر اب ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے، اور آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ اللہ پاک نے اس سے بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ ان تمام واقعات کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ اب اسی سے آگے ہم چلیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت کی رات یہ غار ثور میں پہنچے تھے، اور غار ثور میں آپ نے 3 راتیں اور 3 دن آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا۔ غار ثور میں آپ یہ 3 دن رکنے کے بعد بڑی خاموشی کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف جانے والے عمومی راستے سے ہٹ کر آپ دوسرے راستے سے مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ ادھر سرداران قریش نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے معاذ اللہ یا پھر ان کو زندہ پکڑ کے لے آتا ہے، ہم اس کو 100 اونٹ بطور انعام دیں گے۔ اب ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ اسے یہ موقع ملے اور وہ جا کے انہیں پکڑ لے اور یہ عظیم انعام وہ حاصل کر سکے۔ ایک جگہ پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سراقہ بن مالک بھی ان کے اندر موجود تھے،
یہ ظاہر ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد کے اندر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کسی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے فلاں طرف جاتے ہوئے دو لوگوں کو، مجھے یوں لگتا ہے کہ کہیں وہ محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نہ ہوں۔ تو حضرت سراقہ بن مالک جو اس وقت ابھی مسلمان نہ تھے، انہوں نے اس ارادے سے کہ کہیں کوئی اور نہ اٹھ کے چلا جائے اور وہ انعام حاصل کرے، تو کہا کہ نہیں نہیں، وہ میں جانتا ہوں فلاں دو لوگ وہ اس طرف نکلے تھے اور وہی ہوں گے، وہ اپنے سفر کے لیے نکلے ہیں تو وہی ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے پہ نہیں جا سکتے۔ تو ان کو وہ اس طرح سے ان کا دھیان دوسری طرف متوجہ کر کے اب یہ خاموشی کے ساتھ چپکے سے اپنی تیز ترین سواری کو لے کے نکلے اور اسی راستے پہ جا پہنچے کہ جس راستے کی خبر اس شخص نے دی تھی۔ سراقہ بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھ رہے ہیں اور بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا پہنچتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت اپنا خاص کرم اور فضل فرماتے ہوئے ان جو گھوڑا ہے وہ زمین کے اندر دھسا دیا جاتا ہے، اس کے پاؤں زمین کے اندر دھسنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آگے بڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور یہ اپنے گھوڑے سے گر جاتے ہیں۔ تو سراقہ کو احساس ہوا کہ کچھ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جو میں نے سمجھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ کوشش کی، دو دفعہ کوشش کی، تین دفعہ کوشش کی، ناکامی ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ واپس لوٹ جاؤ اور جا کر ان لوگوں کو ہمارے بارے کوئی خبر نہ دینا۔ سراقہ نے پوری تفصیل بتائی کہ وہاں پر تو اتنا انعام رکھا ہوا ہے، تو اگر میں واپس لوٹ جاتا ہوں، خالی ہاتھ چلا جاتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اگر آپ لوگوں کی خبر جا کے دیتا ہوں یا آپ کو لے کے جاتا ہوں تو 100 اونٹ انعام مل سکتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی میں چلا جاؤں اور جا کے خبر بھی نہ دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ کہا کہ اے سراقہ لک سوار و کسرا، اے سراقہ آپ کو کسرا کے کنگن ملیں گے۔ وہ کسرا اس وقت کی مضبوط ترین بادشاہتوں میں سے ایک، مضبوط ترین علاقہ، ایک طاقتور ترین بادشاہت، فرمایا اس بادشاہ کے کنگن، اس کے ہاتھوں کے اندر، اس کے بازوں میں پہنے جانے والے کنگن وہ تمہیں ملیں گے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت کے اندر کہ جب آپ گویا ایک طرح سے جان بچاتے ہوئے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں اور پیچھے وہ لوگ آپ کی تلاش کے اندر مصروف ہیں۔ اس موقع کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات پہ یقین کس قدر ہے۔ فرمایا سراقہ واپس لوٹ جاؤ، وہ جو آج اتنی مضبوط بادشاہت موجود ہے، ایک روز آئے گا کہ اس بادشاہت نے بھی ہمارے زیر اثر آنا ہے اور اس بادشاہ کے کنگن تمہیں عطا کر دیے جائیں گے۔ یہ جو ایمان، یہ جو یقین ہے، جب یہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جب یہ قوموں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو بڑی سے بڑی مشکلات کے اندر بھی اللہ رب العزت آسانیوں کے راستے نکالتا چلا جاتا ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہماری قوم مایوسی کا شکار ہو چکی ہے، ہم من حیث القوم مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمیں ہمارا دانشور بھی یہ بتاتا ہے کہ ہمارا نہ تو کوئی ماضی تھا نہ کچھ مستقبل ہوگا۔ ہمارے مذہبی رہنما بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ بس قیامت آنے کو ہے، اب آئی کہ کب آئی، اور پھر کئی ایسے کہ جو کئی مرتبہ تاریخیں بھی بتا چکے، اور لیکن جب وہ وقت مقررہ پہ قیامت نہیں قائم ہوتی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں حساب کتاب میں کچھ غلطی لگ گئی تھی تو اگلی ڈیٹ دے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مختلف اوقات کے اندر ایسی باتیں کہ بس دنیا تو ختم ہونے والی ہے، کہیں پر اسلام بس خطرے کے اندر ہے، کہیں پر وطن پاکستان خطرے کے اندر ہے، کہیں پر ہمہ وقت مایوسی کی باتیں۔ آپ مذہبی رہنماؤں سے لے کر سیاسی رہنماؤں کو دیکھیں، آپ اسکالرز سے لے کر ٹیچرز کو دیکھیں، آپ مختلف شعبۂ زندگی کے لوگوں کو دیکھیں، آپ قوم کو من حیث القوم دیکھیں یا انفرادی طور پہ لوگوں کو دیکھیں، تو وہ اپنے حالات سے آپ کو اکثر و بیشتر نہایت مایوس نظر آئیں گے۔ ان کو اپنی زندگی کے اندر بھی اپنی کامیابی کے حوالے سے کوئی جذبہ دل کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ ایک قوم پوری کے ذہن میں یہی ہے کہ بس جیسے گزر رہی ہے گزارتے چلے جائیں، گزر رہی ہے نا بھائی، بس ٹھیک ہے گزارتے چلے جائیں، جبکہ صلاحیتیں بھی ہیں، جبکہ مختلف ذرائع بھی ہیں، اگر ان کو اپنایا جائے، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے، اسی وقت کے اندر، محدود وقت کے اندر بہت بڑی کامیابیاں انفرادی اور اجتماعی طور پہ حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہاں برطانیہ، یورپ کے اندر بھی ہمارے جو احباب رہنے والے ہیں، اکثر و بیشتر وہ اپنی اسی لائف سرکل کے اندر ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ہم نے باہر نکل کر کوئی ایسا قدم اٹھا لیا کہ جس میں بظاہر کوئی فائدے کے آثار بھی ہوں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، کوئی بزنسز وغیرہ کے حوالے سے ہو، یہ نہ ہو کہ جو ہمارے پاس موجود ہے ہم اس سے بھی جاتے رہیں،
یہ خطرہ، یہ خدشہ ذہن میں پالے پالے وہ ساری زندگی اپنے اسی سرکل کے اندر رہتے ہیں اور اس سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتے. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر اس وقت سٹارٹ اپس کی بات ہوتی ہے. اس وقت ایسے ایسے نوجوان بچے بچیاں جو آئی ٹی کے اندر، جو دیگر شعبۂ زندگی کے اندر وہ مہارت ایسی قائم کرتے ہیں کہ کوئی انڈیا کے کسی دور دراز علاقے سے رہنے والا وہاں کا نوجوان وہ پوری دنیا کے اندر اس کا نام بن جاتا ہے. کہیں پر کسی دور دراز علاقے کے اندر رہنے والے ایسے ایسے نوجوان کہ جن کی تعلیم انتہائی مشکلات کے اندر ہوتی ہے، مگر ان کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے، وہ یقین ہوتا ہے خود پہ، اپنے مستقبل کے حوالے سے وہ قدم اٹھاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اور یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں ہمارا دین دیتا ہے، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے. انفارچونیٹلی آج تو امت مسلمہ، ایک مسلمان کو سب سے زیادہ پر اعتماد ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے ہمارے اندر سب سے زیادہ مایوسی در آئی ہے. ہم اپنے اجتماعی معاملات کے حوالے سے بھی، انفرادی معاملات کے حوالے سے بھی، خاندانی طور پہ دیکھیں، آپ معاشرتی حوالوں سے دیکھیں، ہم انتہائی مایوسی کے شکار نظر آتے ہیں. آپ 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ تو بس یہی کہیں گے کہ بس جی دنیا تو خراب ہو چکی ہے، اس کے سدھرنے کے کوئی حالات اور کوئی امکانات باقی نہیں ہیں، نوجوان تباہ ہو گئے ہیں، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، کچھ بھی باقی نہیں بچا. یہ ہر وقت مایوسی، تباہی، خرابی اور بدحالی کا رونا آپ کو سنائی دے گا ہر طرف. لیکن جس قدر زیادہ تاریکی ہوتی ہے، جس قدر زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، جب آپ ان مشکلات کے اندر، جب اس زیادہ شدید تاریکی کے اندر، شب دہجور کی اس تاریکی کے اندر آپ ایک ہلکی سی روشنی، ایک ماچس کی تیلی بھی روشن کرتے ہیں تو وہ بھی دور سے دکھائی دیتی ہے. اب اپنے حصے کی شمع جلانا نہ بھولیں، اپنے حصے کی محنت نہ بھولیں، اپنے حصے کا کام کرتے رہیں. یہ مایوسی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا میرے کرنے سے، یہ انسان کو اور قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. ہم انفرادی طور پر بھی کوشش کریں، خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ہیں، ینگسٹرز ہیں، دے شوڈ ٹیک سٹیپس، آگے بڑھیں اور اپنی محنت کے ساتھ اپنے بلبوتے پہ. آج آپ کو آگے بڑھنے کے لیے دینی حوالے سے ہو یا دنیاوی حوالے سے ہو بہت سارے مواقع میسر ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں موقع نہیں ملا. آج موقع ملنے کی کوئی آپ کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے. یو ہیو ایوری تھنگ آؤٹ دیر. آج جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آپ اس کے تھرو آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں، وہ دنیاوی حوالوں سے ہو، وہ دینی حوالوں سے ہو. یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور سیلف. آپ کو خود پہ یقین ہو، آپ کو اللہ کی ذات پہ یقین ہو، اور پھر انسان محنت کرے. صرف خیالات، اوور تھنکنگ، I will do this, this is possible, that is possible, everything is possible if you take the steps. آپ قدم اٹھائیں، اللہ رب العزت راستے نکالتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، اور راستے کے اندر جب سراقہ نے لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، جا کے ہماری خبر نہ دینا. کہا مجھے کیا ملے گا؟ کہا کسریٰ کے کنگن ملیں گے. اور پھر یہی ہوا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر مدائن فتح ہوا تو کسریٰ کا لباس اور اس کا خزانہ آپ کے پاس لایا گیا، تو آپ نے اس کا تاج سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنایا اور اس کے کنگن بھی پہنائے، اور کہا کہ یہ لو، جو وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا تھا آج وہ پورا ہوا. اسی طرح آپ دیکھیں یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کے اندر یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. کس قدر پریشانی، کس قدر تکلیف کا عالم ہے، کس قدر شدید ترین مشکلات ہیں کہ آپ سمندر کے کنارے آپ پہنچے ہیں اپنی قوم کو لے کر. ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچانے نکلے تھے، مگر اب جب سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھا قوم نے، قالوا انا لمدرکون، کہا موسیٰ یہ کیا کر دیا ہمارے ساتھ، ہم تو پکڑے گئے. پیچھے مڑ کے جائیں گے تو فرعون کا لاؤ لشکر ہمیں کاٹ کے رکھ دے گا، آگے بڑھیں گے تو سمندر کے اندر تباہ و برباد ہو جائیں گے. اب تصور کریں کہ کتنی مشکل سچویشن ہے. لیکن اس وقت بھی ایک نبی کے یقین کا عالم یہ ہے، قال کلا ان معی ربی سیہدین، فکر نہ کرو میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. انسان قدم تو اٹھائے، انسان محنت تو کرے، انسان اپنی بساط کے مطابق کوشش تو کرے، اور پھر لگا رہے. راستے نکلا کرتے ہیں. اللہ رب العزت مشکلات کے اندر، اللہ رب العزت جو بڑی بڑی انسان کے لیے رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان رکاوٹوں کے اندر ہی، ان مشکلات کے اندر ہی کوئی ایسی شمع روشن کر دیتا ہے کہ جس سے ساری رکاوٹیں، ساری بندشیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن جو لوگ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، جو فقط حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، وہ واقعی کچھ نہیں کر پاتے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، تو رب تعالیٰ نے ایسا راستہ نکالا کہ ان کے سامنے فرعون اس کے لشکر کو ختم ہوتا انہوں نے دیکھا، اور اس سمندر برد ہوتے ہوئے دیکھا، تاکہ ان کے دل کے اندر خوف ختم ہو جائے اب فرعون کا بھی اور اس کے لشکر کا بھی، اور ان کو حفاظت کے ساتھ اللہ رب العزت نے منزل مقصود کی طرف پہنچا دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حاصل ہونے والے یہ اسباق، یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنے چاہیے، اور ان کی روشنی کے اندر اپنی مایوسیوں سے بچ کر رب تعالیٰ کی ذات پہ یقین کامل رکھ کر ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت اس کے اندر برکتیں یقیناً عطا فرماتا ہے۔ ہجرت کا یہ سفر جاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، پاس جو زیادہ راہ تھا، جو سامان تھا، وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب راستے کے اندر دور صحرا کے اندر ایک کٹیا نظر آتی ہے، ایک جھونپڑی سی نظر آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کے پاس جا پہنچتے ہیں اور ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم کچھ مہمان ہیں، کوئی اس گھر کے اندر ایسا موجود ہے کہ جو ہماری مہمان نوازی کرے۔ تو ایک بزرگ خاتون حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ ظاہر ہے اس وقت نہ اسلام سے واقف تھی، نہ بھی مسلمان ہوئی تھی، لیکن انتہائی نفیس شائستہ خاتون تھی، تو وہ باہر تشریف لائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم عرب مہمان نوازی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم جی بھر کے اس کی مہمان نوازی کیا کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت میرے گھر میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں، اور اگر کچھ بھی ہوتا، میں جو چیز بھی آپ کے دینے کے قابل ہوتی وہ میں سب آپ کے سامنے لا رکھتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پاس باندھی ہوئی ایک بکری پہ پڑی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ ہم دو لیتے ہیں۔ کہا یہ بکری انتہائی لاغر ہے، کمزور ہے، اس قدر کمزور ہے کہ یہ چرنے کے لیے دیگر بکریوں کے ساتھ جا بھی نہ سکی، اور اس کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں، اس کے جسم میں جان نہیں، تو آپ اس سے کیا حاصل کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ساری صورتحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آپ نے بھی معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم کوشش کر دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے تھنوں میں دودھ آ جائے۔ کہا مجھے کیا اس کے اندر کوئی حرج ہو سکتا ہے، آپ یقیناً کوشش کریں، اگر دودھ آتا ہے تو بالکل آپ اس سے خود بھی سیراب ہوں، اپنے ساتھیوں کو بھی پلائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک اس بکری کے اوپر جب رکھے تو اس کے تھنوں کے اندر دودھ بھی آ گیا، اور ساتھ ساتھ اس کے جسم میں گویا ایک نئی جان آ گئی ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد سے فرمایا کہ آپ برتن لے آئیے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر اس بکری میں سے کوئی دودھ نکلا بھی تو کتنا نکلے گا، چھوٹا سا پیالہ وہ لائیں اور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ نے دودھ دوہا اور معبد سے کہا کہ آپ اسے پی لیجئے۔ انہوں نے پیا، جی بھر کے پی لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے غلام کو، وہ سارا آپ نے ان سب کو پلایا، اور پھر آخر کے اندر آپ نے خود اسے نوش جا فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اے بزرگ خاتون، آپ کے پاس اور بھی جو برتن ہیں وہ بھی لے آئیے۔ تو وہ ایک ایک برتن پھر لاتی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دھوتے چلے گئے، اور حتیٰ کہ 1 2 3 جتنے برتن اس گھر کے اندر موجود تھے وہ سارے دودھ سے بھر گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا دیتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے۔ ابو معبد، وہ جو ان خاتون کے خاوند تھے، وہ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے۔ جب شام ڈھلے گھر کو لوٹے تو گھر کے اندر ایک عجیب مہک ہے، ایک عجیب خوشبو ہے جس سے مسامع جاں معطر ہو رہے ہیں۔ تو بڑی حیرانی سے پوچھا کہ اے معبد، یہ عود و عنبر کی یہ خوشبو، یہ عجب مہک ہمارے گھر سے آ رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بالکل، آج ہمارے پاس ایک ایسے عظیم مہمان آئے تھے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک ایسے عظیم مہمان ہمارے ہاں تشریف لائے تھے۔ آپ تو ابھی صرف خوشبو کی بات کر رہے ہیں، آپ ذرا گھر کے اندر تو آ کے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اور کیا کیا برکتیں ان کی وجہ سے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت بھی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تو ہم مدینہ طیبہ کی گلیوں میں نکل جایا کرتے تھے، آپ کے جسم اطہر سے آنے والی خوشبو بتا دیا کرتی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راستوں سے ہو کے گزرے ہیں۔ تو اسی خوشبو کا احساس ابو معبد کو بھی ہوا۔ معبد نے کہا کہ فقط خوشبو نہیں، آپ اندر آئیے، ذرا دیکھیے تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ اندر جا کے دیکھا تو برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ کہا یہ کیا، یہ دودھ کہاں سے حاصل ہوا؟ کہا اسی بکری کا جو چھوڑ کے گئے تھے۔ کہا اس بکری کا اتنا دودھ، میں تو سارا ریوڑ اگر دو ہوں تو اس سے بھی اتنا دودھ حاصل نہ ہو جتنا اس ایک بکری کا دودھ آپ بتا رہی ہیں۔ کہا بالکل ان کی برکت ہی ایسی تھی۔
کہا بتاؤ تو صحیح ان کا نام کیا تھا؟ کہا نام تو پوچھا نہیں، لیکن ان کا حلیہ بتا سکتی ہوں، وہ دکھتے کیسے تھے یہ بتا سکتی ہوں، وہ رجل مبارک تھے، وہ بڑے بابرکت انسان تھے۔ تو انہوں نے ایک مبارک نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کے اندر گویا، اپنے بیٹا، ان کا بیٹا بھی رجل مبارک کہہ رہا ہے، ام معبد بھی رجل مبارک کہہ رہی ہیں کہ بڑے بابرکت شخصیت تھی۔ کہا میں بتاتی ہوں کہ وہ کیسے دکھتے تھے۔ وہ ایسے خوبصورت شخصیت تھے کہ رجل ظاہر الوجاہ، اور ان کی خوبصورتی نہ صرف یہ کہ ظاہری خوبصورتی تھی بلکہ حسن الخلق، کردار کے بھی بڑے خوبصورت تھے۔ رجل وسیم قسیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف آپ کی شباہت اور حسن و جمال کا تذکرہ کرتے کرتے آپ پھر آگے چل کے کہتی ہیں کہ اجمل الناس وابہاہم من بعید واحسنہم واحلاہم من قریب، کہ جو انہیں دور سے دیکھے تو وہ نہایت با جمال نظر آئیں، اور جو انہیں قریب سے دیکھے تو اسے اور بھی زیادہ سونے نظر آئیں، اسے اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آئیں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ دور سے کسی کو دیکھتے ہیں یا دور سے کسی کے بارے سنتے ہیں تو دل کے اندر چاہت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، وہ انسان بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، بڑا اچھا دکھائی دیتا ہے، دل کے اندر چاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب زیادہ قربت ہوتی ہے، جب اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو پھر دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ بات نہیں ہے جو میرے ذہن کے اندر تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، دور سے اچھے نظر آتے ہیں، دور سے معاملات ٹھیک تھے، مگر جتنی قربت بڑھتی گئی، جتنا قریب سے معاملات کو دیکھا تو کہا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بزرگ دیہاتی خاتون ہیں، بڑی سادہ خاتون ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ دور سے دیکھیں تو نہایت با کمال، اور جتنے قریب آتے جائیں اور بھی زیادہ سونے اور بھی زیادہ با کمال لگیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے بالکل قریب سے دیکھا تھا، ان کی بھی دلی کیفیت یہی تھی کہ وہ یہی کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ لم ار قبلک ولا بعدک مثلک یا رسول اللہ، آپ سا ہنسی ہم نے نہ پہلے کوئی دیکھا نہ بعد کوئی دیکھیں گے۔ اور جنہوں نے صدیوں کے فاصلے سے دیکھا وہ بھی یوں ہی پکار اٹھے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور مکچند بدر شاہ شانی ہے، مکچند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، ما احسنکا ما اجملکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو جس نے بھی قریب سے دیکھا یا جس نے صدیوں کے بعد بھی آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ پڑھا، اس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق ساری زندگی قریب رہے، حضور کو تکتے رہے، جوانی، لڑکپن، بچپن ساتھ گزرتا رہا، مگر پھر بھی زندگی کے اندر جب کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خواہش کیا ہے تو کہا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرتا رہوں، یہی سب سے بڑی خواہش ہے۔ آج بھی اہل ایمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کبھی تو کوئی ایسا موقع آئے کہ رات کو آنکھ بند ہو اور قسمت جاگے، مقدر جاگیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت جاری ہے۔ ادھر مدینہ طیبہ کے اندر معصوم بچیوں اور بزرگوں کا شوق اور جذبات کا ایک منفرد عالم تھا۔ وہ کس طرح سے انتظار کر رہے تھے، اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت نصیب فرمائے۔